میں بڑا واضح کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جو ہے شوکت خانم کے اندر کوئی چور کرپشن کا پیسہ کوئی ڈونیٹ کرتا ہے تو کیا یہاں پر کوئی اس طرح کا لکھا ہوتا ہے کہ جناب یہ پیسہ یہ آئے گا یہ نہیں آئے گا؟ اگر ملک ریاض نے کوئی کسی جگہ کے اوپر کوئی کرپشن کی ہے فار ایگزامپل تو اس کو اس حساب سے کیس چلے گا. اب یہ جوڑنا کہ عمران خان جو ہے وہ اس کے اندر بینیفٹ لے رہے ہیں یا ملک ریاض سے ہی کیوں لیا گیا، کوئی بھی دے سکتا ہے. نواز شریف صاحب خود نہیں کہتے کہ ہم نے جا کر پیسے دیے تھے اس وقت شوکت خانم کو، تو کیا اس کے اوپر وہ یہ کہیں کہ خان صاحب نے یہ جرم کروایا ہے کہ ایک مجرم سے جو پیسے لیے ہیں؟ ڈونیشن کے لیے تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اچھا نعیم صاحب، یہ کہیے گا کہ بڑی خبریں ہیں کہ ملک ریاض صاحب سے کوئی انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے، تو یہ پریس کانفرنس جس میں آپ نے انہیں ڈیفینڈ کرنے کی بھی کوشش کی، یہ کہیں اس ڈیمیج کنٹرول کی کوئی پریکاشن میجرمنٹ تو نہیں کوئی دیکھیں حقائق رکھے ہیں آپ کے سامنے، ڈونیشن ڈیڈ رکھی ہے آپ کے سامنے، ٹرسٹ ڈیڈ رکھی ہے، اس کے اندر جو ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں وہ رکھی ہیں، کوئی ایسی چیز رکھی نہیں گئی جو کہ نہیں تھی. اور یہ باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں کہ یہ جب بار بار سارے دستاویزات خان صاحب کی طرف سے دے دیے گئے تھے تو پھر کیوں جناب یہ کہا جاتا تھا کہ پھر وہ ڈاکومنٹ لے کے آئیں؟ اور یہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب نے لاسٹ میٹنگ کے اندر یہ کہا تھا کہ آپ جو کیس رپورٹ ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے کوئی بینیفٹ لیا ہے، میرے نام پہ کے اوپر پراپرٹی لگی ہے، تو آپ اس کے اوپر بڑا واضح طور پر وہ ڈیڈ ساری قوم کے سامنے رکھیں، یہ پیپر سامنے رکھیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے اصل حقائق کہاں ہیں. نہیں صاحب، ایک آخری سوال ہے، جو اس حوالے سے آڈیو لیک ہوئی ملک ریاض کی مختلف تحفے تحائف لینے کی، گولڈ اور ہیرے لینے کی، اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ دیکھیں جو آڈیو لیک کے حوالے سے معاملہ ہے نا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ آڈیو ٹھیک ہے. سب سے پہلے اگر آڈیو ٹھیک ہے یا اس کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے تو پھر یہ کون آڈیو ریکارڈ کرتا ہے یا فیبریکیٹ کرتا ہے یا کس اتھارٹی کے تحت وہ اس کو ریلیز کرتا ہے، چینل کو دیتا ہے، چینل کیسے ریلیز کرتا ہے، ریکارڈ کرنے والے کون ہیں، ایجنسیاں ہیں، کون ہے، کس لا کے تحت کرتا ہے. آج آپ نے دیکھا اسی طرح سے ایک جو ہے وہ آڈیو پورے سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے. تو اگر کوئی آڈیو اوریجنل بھی ہے، کسی کی پرائیویسی، اگر کوئی پرائیویٹ کوئی کسی سے بات کر رہا ہے، اگر کلائنٹ سے کوئی بات کر رہا ہے، تو کیا یہ طریقہ کار جس طریقے سے کسی کی پرائیویسی کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے کس قانون کے تحت یہ سارا کام کیا کرنے والے ڈیجیٹل شواہد بھی تو ہے نا سر؟ جی ڈیجیٹل شواہد کی تو حیثیت ہے. نہیں، ڈیجیٹل آڈیو ریکارڈنگ کی جو ہے وہ حیثیت ہے. بتائیں ہر صورت میں ڈیجیٹل نہیں، ڈیوائس کوئی مجھے بتا دیں کہ کس لا کے تحت آپ کسی کا بھی فون ٹیپ کر سکتے ہیں. کسی کے پاس، کسی ایجنسی کے پاس، کسی ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. وزیر اعظم آفس سمیت سارے مکر گئے کہ ہم نے نہیں کیا، اس نے کیا. ریالٹی اپنی جگہ. دیکھیں ریالٹی کو آپ چھوڑ دیں، آپ سب سے پہلے اس کام کو دیکھیں جو جس کام کی بنیاد ہی غلط طریقے سے کی جائے، پھر اس کی کتنی صداقت ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر فیبریکیشن کتنی کی گئی ہے، اوریجنل ہے نہیں ہے، کون ہے، کس کو موٹیو. آج بیسیکلی خان صاحب کا کیس جو ہے وہ بڑا اہم لگا ہوا تھا توشہ خانہ والا. 1 گھنٹہ پہلے یہ آڈیو اس طرح کی لے کر آ گئے ہیں تاکہ اس کے اوپر اثر پڑ جائے. اچھا یہ بتائیں، القادر کا جو کیس آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا سادہ ہے، ساری قوم کو پتہ چل جائے گا، نیب اس کو لٹکا رہا ہے، اگر نیب لٹکا رہا ہے تو کورٹ کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر رہی؟ لیکن کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے. کورٹ فیصلہ اس طرح سے نہیں کر رہی جس طرح سے نواز شریف صاحب کو باہر بیٹھے ہوئی پروٹیکٹیو بیل جو ہے مل جاتی ہے. اسی طرح کا طریقہ کار کورٹ کے اندر بھی ہو رہا ہے اور کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے. ہم یہ صدا کریں، پہلے بھی جتنے ریمانڈ دیے گئے، چاہے 9 مئی والا ہو، چاہے اس کے بعد ہو، یا 4 دن کا میلہ پھر 2 دن کا میلہ، سارے بالکل جو ہے کوئی ہمیں جسٹیفیکیشن سمجھ نہیں آتی.